बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को चारों तरफ से घेर लिया। अब पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट से मुख्तलिफ करारदादों के जरिए बददुआओं का सिलसिला शायद आगे भी जारी रहे, लेकिन बात आर्मी चीफ की तलबी तक पहुंच चुकी है। बहुत आम डेवलपमेंट है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। 5 कुर्बानी के बकरे तैयार किए जा चुके हैं। इस हवाले से हुकूमत ने भी प्लान डी बना लिया है। इलेक्शन करवाना इस वक्त भी आसान क्यों नहीं है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। सब तैयार हो जाएं और हमने खड़े होना है। आज इमरान खान साहब ने कौम से एक बड़ा आम खिताब किया है। इसके चंद पॉइंट्स इंतहाई रेलेवेंट है। हम पहले इसी पर बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जो इस वक्त माहौल है, इमरान खान साहब पर मुतअद्दिद केसेस बना दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप है, उनको भी मुख्तलिफ कोर्ट कचहरियों के अंदर रोज चक्कर लगाने होते हैं। और अब एंटी करप्शन पंजाब में जिस मशकूक किरदार के आदमी को लगाया गया और अब वो भी कार्रवाइयां तेज कर चुका है, वो रोजाना कई पीटीआई के लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये एक यकतरफा इंतकाम है, यानी नून लीग पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ को टारगेट करके। तो इस तरह का जो इंतकामी एहतसाब है, ये कभी भी कामयाब नहीं हुआ। बहरहाल ये टास्क है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। किसी भी तरीके से इमरान खान और उनके जो साथी हैं, उनको ब्लैकमेल करना है, उनको आपने डराना है, धमकाना है, पीटीआई को तोड़ने की कोशिश करनी है, चूंकि ज्यादा टाइम नहीं है। अब इमरान खान साहब ने 2-3 चीजें बड़ी आज की गुफ्तगू के अंदर आम की हैं, अगरचे सारी आम है, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं। तो एक तो उन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं, ये जरदारी या शरीफ माफिया, ये माफिया है, सियासतदान नहीं है। सियासतदानों से मैं हमेशा बात करने के लिए तैयार होता हूं, लेकिन ये माफिया है। और बदकिस्मती ये है कि इन माफिया के साथ एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है। तो ये एक तो उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है। फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने पूरा जो निजाम है उसको तबाह कर दिया है। अब मुमकिन है ईद की छुट्टियों के अंदर जमान पार्क पर दोबारा हमला किया जाए और ईद के बाद आप तैयार हो जाएं। हमने अदलिया की बहाली के लिए निकलना है। हम एहतजाज करेंगे, दोबारा निकलेंगे और भरपूर तरीके से निकलकर, वरना ये जो चाहते हैं, इन्होंने जिस तरह आए करप्शन केसेस माफ किए, इनको अब खतरा सिर्फ ये है कि इमरान खान का किसी भी सूरत में रास्ता रोकना है। अब जितना कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है, आइन को पांव तले क्यों रौंद रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान अगर आ जाएगा तो उसके बाद हमारी छुट्टी तो होगी, लेकिन दोबारा करप्शन केसेस खुल जाएंगे, दोबारा नैब जो तरामीम है वो वापस हो जाएंगी और मजीद जो एहतसाब है वो भी होगा, हिसाब किताब भी होगा। फिर जिन अफसरान ब्यूरोक्रेट ने जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। 25 मई को जिन अफसरान ने जुल्म किया, उनको दोबारा तैनात कर दिया गया। और ये जो मौजूदा पंजाब की जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उन्होंने बताया कि एक अजीब किस्म का किरदार का बंदा, जिसको हैंडलर्स ने और जो शहबाज शरीफ है और फजल रहमान, उन्होंने मिलकर ये हुकूमत अपॉइंट की है और उसका मकसद सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। अब ये सारा कुछ उन्होंने कहा हो रहा है, तो हमने खामोश तो नहीं बैठना, हमने मुकाबला करना है। कौम को खड़ा किया है, इनको इल्म है कि ये आवाम के अंदर नहीं जा सकते, डरे हुए हैं, इसलिए तो अब ये जो भी इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे तो हमने निकलना है। तो ये एक बाकायदा उन्होंने कहा है कि आवाम तैयारी करे, भरपूर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन एहतजाज अगर तहरीक इंसाफ करेगी तो बाकायदा गुल्लू बाटा पर हमला करेंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे। अजीब किस्म के बदमाश लोग जो है वो काबज हो गए हैं, जो पुरअमन मुजाहिरीन की गाड़ियां तोड़ते हैं, तशद्दुद करते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। बहरहाल ये सारी फिस्तायत जो है, 1 साल पूरा जोर लगाया और उन्होंने बताया कि पार्टी को नहीं तोड़ा जा सका। अब भी ये कामयाब नहीं होंगे और उनकी ये बात समझ नहीं होगी। इनके जो खर दिमाग है, उन्होंने कहा उसके अंदर ये बात आनी चाहिए कि अवाम को जोर जबरदस्ती से आप दबा नहीं सकते। आप और गलती करोगे और गलती करोगे और मजीद ऐसा वक्त आएगा कि आप इस गलती को सुधार नहीं पाओगे। अब जो हुकूमत है उसने ABC सारे प्लान जो है वो देख लिए हैं, वो नाकाम हो गई है। जैसे इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया, उन्होंने पूरा ट्राई कर ली पहले दिन से, रजीम चेंज के बाद वो प्लान फेल हो गए, लेकिन इलेक्शन करवाएं तो वो उनकी सियासत खत्म होती है। उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। मौजूदा जो PDM हुकूमत है और उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस है, उन्होंने मैनेज होने से इनकार कर दिया है।
ان پر دباؤ بڑھایا گیا، لیکن وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، دباؤ کو انہوں نے جوتی کے نوک پہ رکھا ہے۔ تو اب یہ ایک نیا تجربہ ہے، یعنی پہلے آپ دیکھیے پاکستان کے اندر تبدیلیاں جب بھی آتی رہی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس اور وہ جو ججز ہوتے تھے وہ ایک پیج پر ہوتے تھے، اس لیے سارے معاملات کلیئر ہو جاتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، جیسے تحریک انصاف یا عام پاکستانیوں نے کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتاتی رہی، بہت سارے صحافیوں نے بتایا کہ جناب یہ زرداری اور نواز شریف چور ہے۔ پھر کیا ہوا کہ معاملات طے ہو گئے اور یہ اچھے بچے ہو گئے۔ تو ہم نے کہا بھئی آپ نے بتایا تھا، ہم نے آپ کا کہا سچ مانا، ہم ان کو آج بھی چور مانیں گے، آج بھی ڈاکو مانیں گے۔ اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو وہ عجیب قسم کی صورتحال سے دوچار ہے۔ کچے کے ڈاکو حکومتی ریٹ کو نہیں مان رہے اور پکے کے ڈاکو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مان رہے۔ عجیب صورتحال ہے ملک کے اندر۔ تو اب اس الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے ایک اور جو خبر ہے وہ مارکیٹ کے اندر گرم ہے، اور یہ پلان ڈی ہے۔ اے بی سی میں چھوڑ دیتا ہوں، اس وقت آپ کے سامنے سارے کچھ ہو چکے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ حکومت اگر چیف الیکشن کمشنر اور 4 صوبائی جو ممبران ہیں یا 2 بھی، وہ اگر استعفیٰ دے دیں تو جان چھوٹ جاتی ہے، الیکشن پھر نہیں ہوں گے۔ پھر جو ہے آپ نے ایک مرتبہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا آپ کو، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اب یہ آپشن پہلے دن سے ہے، لیکن اس وقت جس طرح گھیرے میں آ گئے ہیں تو اس گھیرے میں آنے کی وجہ سے یہ آپشن بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے کیا صرف سکندر سلطان راجہ کی جو قربانی ہے وہ کافی ہوگی؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف سکندر سلطان راجہ کی قربانی کافی نہیں ہے، یہ 5 کی قربانی اصل میں چاہیے۔ اب یہ قربانی دیتے ہیں، یقیناً دیں گے، جن مالکوں نے ان کو لگایا ہے ان کی تابعداری تو کرنی پڑے گی۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا ذکر آتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ چیف الیکشن کمشنر کو تو وہ لے کے آئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ آرٹیکل 218 ہے الیکشن کمیشن کا، یہ تو ذکر کرتا ہے کہ کس طرح فری اینڈ فیئر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، لیکن اگر چیف الیکشن کمشنر نہ موجود ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آرٹیکل 217 ہے، آئین پاکستان اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اگر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 صوبے، یہ پورا ہونا چاہیے، 4 صوبائی جو کمشنر ہے یہ کانسٹیٹیوٹ ہونے ہیں اور پھر الیکشن ہوں گے اور ان کی یہ ڈیوٹیز ہے۔ لیکن اگر چیف الیکشن کمشنر نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اختیار ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا، اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہونا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں at any time when the office of commissioner is vacant, the commissioner is absent or is unable to perform the function of his office due to any other cause, the most senior member in age of the members of commission shall act as commissioner۔ تو یہ ایک سیدھا سا فارمولہ ہے کہ جس کے اندر یہ ترمیم کر دی گئی تھی، پہلے چیف جسٹس کے پاس اختیار تھا، تو اب جو موسٹ سینئر ہوگا وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیوٹیز پرفارم کرے گا۔ یہ کمشنر الیکشن کمیشن کا ذکر ہے، لیکن جو ممبران ہیں ان کے لیے اگر یہ سارا الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دے تو پھر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ پھر لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، یعنی جعلی اپوزیشن لیڈر اور جو اس وقت وزیر اعظم ہے وہ مل بیٹھ کر کریں گے تو مزید ڈیلینگ ٹیکٹس ہو سکتی ہیں۔ تو اس وقت یہ خبر ہے کہ اگر کچھ اور نہ ہوا تو اس اقدام پر جو ہے وہ اب دیکھنا ہے قربانی دیتے ہیں نہیں دیتے۔ یہ استعفے پر غور، استعفیٰ سے کیا الیکشن کا عمل رک جائے گا؟ کیا آنے والا قائم مقام انتخابات کروا سکے گا؟ قائم مقام ہوگا کون؟ کیا صرف ایک استعفیٰ سے کام بنے گا یا ایک سے زیادہ لینے پڑیں گے؟ یہ اس وقت سوال ہے، اور ایک سے زیادہ استعفے ہی لینے پڑیں گے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ آپشن بھی ابھی حکومت کے پاس موجود ہے، اور بھی آپشن ہے جس کے ذریعے چونکہ آئین کو، قانون کو پاؤں تلے روندنا ہے، اور پہلے یہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر الزام ہوتا تھا کہ وہ مارشل لا لگاتے ہیں، لیکن اب تو باضابطہ انہوں نے ان سب کو ننگا کر دیا ہے کہ نہ انہیں آئین کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت عمران خان اور پاکستانی عوام کے انتقام سے ڈرے ہوئے ہیں، تو یہی معاملہ ہے۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ بڑی عام ہے، وہ یہ کہ اس وقت جو ہے وہ جیسے سیکیورٹی کے معاملات آپ نے دیکھا، پیسوں کا بندوبست سپریم کورٹ نے کر لیا اور وہ اگلے 48 گھنٹے میں ہو جانا ہے۔ بے شک قراردادوں کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو بد دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور ڈیم کے پیسے کہا گیا قرارداد کے ذریعے کہ وہ ہمیں واپس کریں، اندازہ کر لیں۔
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیف جسٹس ثاقب نثار کو تانا دیتے ہیں کہ اس نے ڈیم کی بات کی، حالانکہ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی کے اندر ان سیاسی لیڈرشپ کو ڈوب مرنا چاہیے، یعنی شرم بھی نہیں ہے۔ عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ یار یہ ڈیم والے کام آپ کے تھے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اگلے 50 سال میں، 40 سال میں، 100 سال میں پاکستان کی کیا ضروریات ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ڈیم بھی نہ بنائیں، آپ کوئی بھی لانگ ٹرم منصوبے ہی نہ ملک کے اندر لگنے دیں، صرف چند سڑکیں گلیاں بنائیں اور اس پر ووٹ لیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ وہ جو پیسہ ڈیم کا اس نے انیشیٹو لیا، آپ کو چاہیے تھا اس کو بڑھاتے، لیکن آپ الٹا اسی کو تانا دے رہے ہیں کہ وہ ڈیم والے فنڈ یعنی وہ بھی ہمیں دیں، ہم کھا پی جائیں، جیسے باقی ہم لوٹ مار کرتے ہیں۔ یعنی عجیب پکے کے ڈاکو اس وقت بے لگام ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت ملک کے اندر۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک عام معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس ردم سے چل رہی ہے، جیسے اسٹیٹ بینک والوں کو کہا، باقیوں نے کہا جی پیسے یہ حاضر ہے، یہ خزانہ ہے، اور اس میں سے حکم دے دیا گیا ہے۔ اب آگے جو ہے ایک اور معاملہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ اب سیکیورٹی کا بندوبست ہوگا، اور یہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ آپ کو جس نے سیکیورٹی کے حوالے سے جو مانگا آپ نے اور جو جواب آیا وہ آپ لے کر آئیں گے اگلی تاریخ آف ہیئرنگ پر، جب یہ سلسلہ سوموار کا ختم ہوگا تو منگل کو، تو اگلا معاملہ آرمی چیف کی طلبی تک جا سکتا ہے اور تینوں سروسز چیف کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اور شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہوگا جس کے اندر جو ہے چونکہ آئین اور قانون کے مطابق یہ تو پاکستان ہے نا، پاکستان کے اندر تو فوج کا جو چیف ہے وہ اصل بادشاہ ہے اس ملک کا، اور وہ کہتے ہیں اب نہ نیا نہ پرانا ہمارا پاکستان، بھئی پہلے بھی آپ کے پاکستان ہے۔ اگر اس عوام کا پاکستان ہوتا تو اب تک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو چکے ہوتے، لیکن بدقسمتی ہے وہ آپ کا ہی پاکستان ہے، تو صرف جو ہے وہ کبھی آپ آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، یہ بادشاہی سدا آپ کی سلامت ہے اس ملک کے اندر۔ عوام تو بیچاری بھیک مانگ رہی ہے کہ بھئی آپ دے دیں، تو وہ ابھی مانگ رہی ہے، تو ظاہر ہے الیکشن نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی دینے کے لیے تیار شاید نہیں ہے، یہ اب لوگوں کا کہنا ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر آرمی چیف جو ہے ان کی طلبی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اگلے 72 گھنٹے اس حوالے سے فیصلہ کن ہے، چونکہ ابھی تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال آن فائر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چھٹیوں کے بعد اگر معاملہ گیا تو پھر مزید حالات گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ تو اگلے 72 گھنٹے کے اندر جو منگل کے روز رپورٹ آنی ہے، اس کے بعد سیکیورٹی بھی پیسوں کی طرح دینی پڑے گی، حکومت کو مکمل گھیر کر زبردستی، جیسے وہ کہتے ہیں نا زنجیروں سے جکڑ کے اکھاڑے میں اتارا جا رہا ہے کہ یہ پہلوان ادھر اکھاڑے میں لڑائی کی جگہ ہے آپ کی، یہ صرف باتیں کرنا، بھاشن دینا اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک حکومت، اتحادی اور اسٹیبلشمنٹ ایسے لگتا ہے الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے۔ کل کو کیا ہوتا ہے، کیا اداروں کے حوالے سے کیا پلان ہے، یہ وقت آنے کے ساتھ چیزیں کھلتی جائیں گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔